روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر، اس کی جزا، اس کا انعام جو ہوگا رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ میں خود دوں گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو دنیا کے اندر روزہ رکھ کر صبر کرنے والے ہوں گے، کھانے سے صبر کریں گے، پینے سے صبر کریں گے، دیگر خواہشات نفسانی سے صبر سے کام لیں گے، رب تعالیٰ فرماتا ہے یوفی الصابرون، جب قیامت کا دن ہوگا تو ان صبر کرنے والوں کو جب صلہ دینے کا وقت آئے گا تو یوفا، ان کا صلہ، ان کا انعام جتنا بنے گا پورا پورا ان کو دیا جائے گا، اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی اور فرق نہیں آنے دیا جائے گا۔ عبادت اور کام مشکل تھا، اس واسطے رب تعالیٰ نے جب اس مشکل عبادت کا حکم دینا چاہا تو اپنے ایمان والے روزہ دار بندوں کو پہلے تسلی دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب مومن ہونا، صاحب ایمان ہونا، یہ رب تعالیٰ کے نزدیک ایسا عزت والا لفظ ہے، اتنا پیارا لفظ ہے کہ اس سے بڑھ کر اور زیادہ کوئی پیارا لفظ رب تعالیٰ کے نزدیک ہے ہی نہیں۔ اور جب اپنے روزہ دار بندوں کو خطاب کرنے کا وقت آیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے میرے اور اپنے درمیان راز کو باقی رکھنے والوں، تم اگر چاہتے تو چھپ چھپا کر کھا لیتے، کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا میرے علاوہ اور تمہارے علاوہ، چاہتے تو پی لیتے، چاہتے تو کوئی ایسا قدم اٹھا لیتے، کوئی کام کر گزرتے جس سے تمہارا روزہ ختم ہو جاتا، لوگوں کے سامنے خود کو روزہ دار ظاہر کرتے، جبکہ روزہ دار حقیقت کے اندر تم نہ ہوتے، مگر تم نے میرے اور اپنے درمیان پائے جانے والے راز کو قائم رکھا ہے، اس کو توڑا نہیں، تو لہٰذا تمہارا یہ عمل اور یہ راز رکھنا مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ میں سب سے پسندیدہ لفظ کے ساتھ راضی ہو کر تم کو خطاب کرتا ہوں یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ایمان والے پیارے بندو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور تسلی بھی دی دو طریقوں سے، ایک تو پیارا لفظ بیان کر کے اور دوسرا مثال بیان کر کے کہ یہ نہ سمجھنا کھانا پینا تمہارا ہی بند کیا جا رہا ہے ایک مخصوص وقت کے لیے، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں ہو گزری ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ ان پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ رکھو گے تم کو تقویٰ ملے گا، روزہ رکھو گے تم کو پرہیزگاری ملے گی۔ اور پھر دیکھ لو روزے کے اندر برکت کتنی ہے، اگر کوئی بندہ روزہ نہیں بھی رکھتا تو اس ماہ مبارک کے اندر وہ آپ کو اعلانیہ کھاتا پیتا نظر نہیں آئے گا، حتیٰ کہ بڑے بڑے جو روزہ نہیں رکھنے والے ان کو بھی اس ماہ مبارک کے اندر حیا آ جاتی ہے، انہوں نے اگر روزہ نہ رکھنا ہو تو وہ اعلانیہ کھانے پینے کی جسارت نہیں کرتے۔ دیکھو باہر نکلو، روڈوں پر چلو، گلیوں بازاروں کے اندر، چوکوں کے اندر دیکھو کتنا پرسکون ماحول ہے، یوں لگتا ہے کہ جس طرح جناب والا ہر طرف ایک رحمتوں کا سما ہو، ہر طرف برکتوں کا سما ہو، جس طرح ہر طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم نازل ہو رہی ہو،
ورنہ افراتفری پڑی ہوتی ہے، کوئی ادھر کھڑا کھا رہا ہے، کوئی ادھر بیٹھا پی رہا ہے، کوئی وہاں کھڑا کھا رہا ہے، کوئی وہاں سے کھانے کا سامان لے رہا ہے، کوئی چل رہا ہے کھا رہا ہے، کوئی چل رہا ہے پی رہا ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں ہوتی کھانے کے آداب کیا ہیں، پینے کے آداب کیا ہیں، کھانے کا وقت کیا ہے، پینے کا وقت کیا ہے۔ بس جہاں پر اور جس حال کے اندر کسی کو کھانا میسر آیا کھا لیا، پینا میسر آیا پی لیا، مگر قربان جائیں اس ماہ مبارک کی عظمت کے جب یہ آ جاتا ہے تو ہر کسی کا کھانے کا وقت بھی مقرر ہو جاتا ہے، پینے کا وقت بھی مقرر ہو جاتا ہے، کھانے کی جگہ بھی مقرر ہو جاتی ہے، پینے کی جگہ بھی مقرر ہو جاتی ہے، اور جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو افطاری تک ہر جگہ پر گلیوں بازاروں کے اندر لوگ کھانے پینے سے پرہیز کر کے ایک ایسا سما پیدا کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ملتجی اور متمنی رہا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ فضل فرما کہ ہم پر اسی طرح سارا سال ہی ماہ رمضان مبارک رہے، یا باری تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما کہ تیری عطا کردہ توفیق سے ہم اس ماہ مبارک کے گزرنے کے بعد بھی تجھ کو راضی کرنے کے لیے اسی طرح روزوں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔